بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے واقعات جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تمام اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے، میڈیا پہ بڑا شور و غل ہے سیالکوٹ کے واقعے کا۔ کیا تو کچھ نادانوں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تمام مسلمان، خواہ وہ کسی بھی خطے میں رہ رہا ہے، بڑا شرمندہ ہے۔ جیسے شرمندگی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کوئی معاہد کہتے ہیں یا تو ایسا کوئی کافر ہندو جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، یا پھر اس کو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مستامن کا، کہ ویزا لے کر آیا ہوا ہے اور وہ ویزے کی میعاد تک وہاں پر رہ رہا ہے، اس کو معاہد کہتے ہیں۔ یا وہ ذمی ہوتا ہے یا وہ مستامن ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں آتا ہے یا وہاں رہتا ہے یا ویزا لے کر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو قیامت کے دن اس کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں لڑوں گا۔ یہ حدیث سے باقاعدہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ اب چونکہ ہمیں ان ارشادات کا علم نہیں ہے، یا پھر ہم اس کو سچا نہیں سمجھتے، یا پھر اس کو مولویوں کی بات سمجھ جاتے ہیں، یا پھر کوئی تعویل کر لیتے ہیں، اس کا پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے، تعویل کر لیں یا اس کا یقین نہ رکھیں یا اس کو سچا نہ سمجھیں۔ اب ایک تو اس کی یہ ایک ظاہری صورت ہے جس پر میں نے بھی دیکھا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سب کا دل بھی دکھا ہے، شرمندگی ہے۔ لیکن ایک درویش نے آج سے 20 سال پہلے افغانستان کی سرزمین پر ملا عمر نے ایک بات کہی تھی کہ ایک وہ دہشت گردی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک اس دہشت گردی کے اسباب ہیں جن پر ہمیشہ پردہ ڈال کر، اور وہ جو دہشت گردی کے اسباب کے محرک ہیں وہ اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈال لیتے ہیں، وہ قوم کے سامنے پھر چھپ جاتے ہیں۔ اس واقعے میں دونوں پہلو ہیں، وہ دہشت گردی والا پہلو بھی جو اس میں بظاہر ہوا، اور وہ اسباب بھی۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب سب کو پتہ ہے، جب عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا تو لوگ قانون پھر ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ عدالتوں میں نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پونجا جو ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے سارا کا سارا لگ جاتا ہے، لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا۔ جب انصاف نہیں ملتا پھر اس کا نتیجہ یہ کہ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے انصاف تو کہیں سے ملے گا نہیں، اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ یہ دہشت گردی کے اسباب ہوتے ہیں۔ ایک اگر فی الفور انصاف ملے، اب آپ اس کو اپنے لیول پہ، اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اپنے لیول پہ لے لیں کہ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر میں کوئی بچہ آپ کو کسی کی شکایت لگائے اور آپ اس کی شکایت پر نوٹس نہ لیں، چند دن بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ خود بھی سمجھتے ہیں، تو یہ پوری قوم سمجھتی ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں ان دونوں پہلوؤں پر غور کرنا ہے کہ ہم اپنے عدل و انصاف کے جو ہمارے ادارے ہیں، جہاں عدل و انصاف ملنا چاہیے اور وہ عدل و انصاف کے لیے قائم ہیں، انہیں بھی اپنے روش پر اور اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس پہلو پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اپنے رویوں کو مثبت رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک جذباتی جو کام ہوتے ہیں اس سے پھر فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی ناراضگی اپنی جگہ پر ہے، اور دنیا کے اندر جو بدنامی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو اللہ